سکون نگر کی صبح ہمیشہ خاموش رہتی تھی، مگر آج کی خاموشی کچھ الگ تھی، جیسے کوئی نیا مہمان پرانے زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہو۔ بابا حیات 70 سال کے ہو چکے تھے۔ ہر صبح اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھتے، سبز چائے پیتے اور خاموش آسمان کو تکتے۔ باقی سب بزرگ کسی نہ کسی کے ساتھ وقت گزارتے، مگر بابا حیات ہمیشہ تنہا رہتے۔ آج سکون نگر میں ایک نیا مکین آیا، رفیق احمد۔ صاف شفاف آنکھوں والے 68 سال کے نرم مزاج بزرگ۔ انہوں نے کسی سے زیادہ بات نہ کی، بس ایک چیز کی تلاش میں لگے رہے، ایک کونے، ایک خاموش جگہ جہاں وہ بیٹھ سکیں، اور قسمت نے انہیں بابا حیات کے بینچ پر پہنچا دیا۔ بابا حیات نے سر اٹھا کر دیکھا۔ رفیق احمد نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کچھ بھی نہ کہا۔ دو خاموش وجود ایک ہی بینچ پر، اور درمیان میں وقت جو خاموشی کو دوستی میں بدلنے لگا۔ اب ہر صبح دونوں بینچ پر بیٹھتے، کوئی سوال نہ ہوتا، کوئی جواب بھی نہیں، بس ہلکی مسکراہٹ، ایک دوسرے کی موجودگی اور چائے کی بھاپ، خاموش دوستی جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ بی بی زینت نے ایک دن چھیڑ دیا، کیا آپ لوگ بولتے نہیں؟ بابا حیات نے جواب دیا، ہر بات زبان سے نہیں کی جاتی، کبھی کبھی خاموشی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ رفیق احمد ہنس پڑے، پہلی بار۔ ایک شام رفیق احمد نے پہلی بار بات کی، میری بیوی فوت ہو چکی ہے، مجھے خاموشی سے انس ہے۔ بابا حیات بولے، مجھے بھی، میری تنہائی نے دوست ڈھونڈا تم میں، اور دونوں خاموش ہو گئے، مگر وہ لمحہ بے آواز قہقہے سے بھر گیا تھا۔ ڈاکٹر علی نے کہا، روزانہ ایک شخص کے ساتھ بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے، دماغ کے لیے غذا، خاموش دوستی بھی تھراپی ہے۔ اب بابا حیات اور رفیق احمد خاموش رہتے ہوئے بھی سب کو مسکراہٹ دے رہے تھے۔ ایک دن بارش ہوئی، بابا حیات جلدی آ گئے، رفیق احمد نہیں آئے، لیکن بابا حیات نے پھر بھی بینچ پر چائے رکھی، دونوں کپ، کیونکہ کبھی کبھی خاموش دوستی میں موجودگی ضروری نہیں ہوتی، یاد ہی کافی ہوتی ہے۔